آپ میرے پاس آنے سے پہلے مولانا عبدالعزیز سے ہوا ہے نا؟ جی جی اسی لیے آپ سے سوال اسی کر طرح رہا ہوں. ہر سے ویڈیو بناتے ہوئے حضرت جو آئے انہوں نے جو کچھ کہا، پھر میرے روانگی تک جو انہوں نے ویڈیو بنائی، پھر خود آدھے گھنٹے کے بعد یا 35 منٹ کے بعد ڈالی گئی کہ ان بیچاروں نے وائرل ہونے کے لیے. ایک آدمی نے، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا جی یہ وہی ہے جو برقع پہن کے اپنے خاندان کو سب کو مروا دیا اور خود بچ گیا. اس نکاح ہوئے ہیں آپ کے؟ ہاں ہاں کس طرح؟ اس طرح ہوا نا کہ اس میں وضاحت کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ تاکہ کلیئرٹی آ جائے. جس طرح تمباکو کا پان مفتی اعظم کے لیے حلال ہے، اسی طرح الکوہل جو ہے جو اثر نہ ڈالے تو حلال ہے. اور انہوں نے کہا ایک اعتراض یہ بھی تھا، انہوں نے کہا جی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو جہان کی اداکاریں اور یہ وہ اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کمپنی تنازع متنازع جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی وضاحت ساری ہمیں سن لی ہیں، شیشے کے پیچھے کس طرح سے وہ نظر آئی اور اس نے ویڈیو بنائی، ساری چیزیں. کیا وجہ ہے کہ جی وہ آپ ہی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں؟ وجہ ہے تو یہی سوال مولانا طارق جمیل سے بھی پوچھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی پوچھ لیں. کیا آپ کوئی مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ساتھ آپ کو دھمکی بھی لگائی، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میں مجاہدین کو کہوں گا کہ وہ آپ کا علاج کریں گے. میں نے معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے، 4 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا. کہیں آپ واللہ عزیز آپ ڈر تو نہیں گئے؟ تو میں ان کو منع کر چکا تھا، تو مفتی صاحب شرارت کے طور پہ یہاں پہ آئے. انہوں نے کوئی مجھے منع نہیں کیا. اللہ کرے مولانا کا انجام قندیل بلوچ والا بھی نہ ہو، حریم شاہ والا بھی نہ ہو. بس حریم شاہ کہاں ہے؟ سارے کر رہی کیا کر رہی ہے؟ وہاں واش رات مجھے اس کو فون آیا، ایک جناب وہاں واش روم کے اندر جناب گندگی کی صفائی کر رہی ہے، خامن بھی بلا چھوڑ کے چلا گیا ہے. مجھے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے بتایا کہ جی یہ بالکل عقل سے فارغ ہے، اس نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف یہ بکواس کی ہے. نوجوانوں کی آسانی کے لیے کہ جب کسی ملک میں جائیں تو بدکاری میں مبتلا نہ ہوں، وہاں کی اس محترمہ سے نکاح کر لیں جب تک متا حرام ہے. کیوں حرام ہے کہ لاسٹلی ایک چھوٹی سی میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہلکی سی یاد تازہ کریں گے 97 کی. یاد ہے نا آپ کو کہ آپ کے مدرسے میں اجاز ترین صاحب اور ہمارے سارے ملتان کے ساتھی ہم آتے ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں جب آپ تشریف لاتے تھے بغیر کھانے کے یا بغیر سونے حلوے کے میں بھیجتا تھا؟ نہیں، ہم جو کھانے والے تھے ہم کھانا کھاتے تھے، دوپہر کی گرمی ملتان میں گزارتے تھے. آپ کے مدرسے میں شدید گرمی ہوتی تھی، اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہوتے تھے ہمارے صافیوں میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. جس کا جو شوق ہوتا تھا وہ وہاں آرام سے دوپہر گزارتا ہوتا تھا. اور ظاہر ایک اچھی یادیں آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں علی شیخ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. کون ان کے نام سے واقف نہیں؟ اور میں تو 1997 سے لے کے جب خبریں ملتان میں جرنلزم کر رہا تھا تو 97-99 کا جو دورانیہ تھا اس وقت ہم ان کے مدرسے میں جایا کرتے تھے. اس کی بات ہم کچھ لاسٹ پہ تھوڑی سی ہلکے پھلکے انداز میں بھی کریں گے، لیکن آپ کو یہ تعارف کرا دوں کہ مفتی صاحب کا اور میرا 97 سے لے کے آج تک کا تعلق ہے. اور میں نے ہمیشہ مذہبی بیٹ جو ہے، مذہبی جو لوگ ہیں ان کو کور کیا ہے، ان کی رپورٹنگ کی ہے. تو اس وجہ سے کبھی بھی یہ مذہبی بیٹ نہیں چھوڑی ہے. اس وجہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ جہاں بہت زیادہ دینی حوالے سے بہت اچھا ایک تعلق ہے، پازیٹیو تعلق ہے. وہاں چونکہ میں ان کا کوئی مرید نہیں ہوتا، میں ان کا کوئی شاگرد نہیں ہوتا، میں مدرسے کا وہ بچہ نہیں ہوتا کہ میں نے ان کے جوتے اٹھانے ہوتے ہیں، مجھے ان کا احتساب بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مفتی قوی صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا سمیع الحق ہوں یا شاہ منورانی پر ہوں یا کوئی بھی ہو، اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ محراب اور ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ محراب پہ بیٹھ کے اپنے محراب کے جو منصب ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک ان کے بس میں ہوتا ہے. اور میں بھی جب یہاں بیٹھتا ہوں بطور صحافی تو میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے محراب اور ممبر، جو میرا محراب اور ممبر میری صافت ہے، میرا سوال ہے، جو عام لوگ سوال کرتے ہیں، میں بھی ان کے ذہنوں کے سوالات جو ہے وہ ان علماء کے سامنے رکھوں. احترام کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑا. تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے. تنقید برائے اصلاح کرنا میں ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور تنقید برائے تذلیل کرنا میں صحافتی اخلاق اور اخلاقیات کے انسانیت کے خلاف سمجھتا ہوں. بالکل ٹو دی پوائنٹ. مفتی صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سرائکی خطے کے لوگوں کو دساواں سرائکی جواب دینا ہے جی جی کہ کل تو میں تمہارے پیچھے لگا کھڑا جڑے ویلے لال مسجد کا واقعہ ہے این گل دے اوتے میں شکوہ تے کر سکدا نا کہ تسی میں اگلی ڈوار وائیں کہ ڈی کو ٹائم دیندے میں میڈے تے باقی لوگوں فرق تے کوئی نہ کیا. نہیں میں دسیا کہا یہ ہے کہ جیویں ہی مولانا حضرت طرف لال مسجد والے ویڈیو وائرل تھی ہے، یقین فرماؤ کہ اگر میں تھوڑی گل 10 سیکنڈ سنی ہے نا تو 2 کالم مس، 15 سیکنڈ سنی ہے تو 3 کالم مس. اتنے تسلسل کے نال رات کو 9 ساڑھے 9 بجے تک. اور ادھر کو بعد یعنی لال مسجد کے بعد میں ہالیڈے ہوٹل میں دعوت ہے پروگرام ہے والے ایک جگہ دے کیونکہ انہوں نے دعوت والے بھی برا سمجھے لیا نہیں گل کو کہ مفتی صاحب سارے کو آئے سارے حالات سنن دے واسطے، ساری پروگرام میں شامل ہونے واسطے دے درمیان ٹیلی فون. لیکن یہ تو سمجھے لے ہو کہ میں اخلاقی طور پر 30 گھنٹے سے فون ضرور دینا
फोन में मैं जनाब टेलीफोन कितने कहीं साथी को तो मैं कि फोन सुने आज तक मैं इस पास आ गया कि मैं कि पुरसकून हो सो कहीं को मैं टाइम ना दिता है तो 3 बजे तक तो मैं कि सारी रात तशरीफ लाया और तुझे देख दे तुझे भी तशरीफ लाया तो सब तो पहले मैं जनाब आपको आके कि तू सब करके लो मेजबाना को बाद में लेकिन बिरावन का हमें मजबूरी होती है भी लेकिन शिकवा करना तो हक है ना। आना ना बिल्कुल। चलो अगर मुफ्ती साहब ये बताएं कि पहले तो ये कल का वाकया क्या हो शाह साहब बता दें। सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि इस लाल मस्जिद के साथ ताल्लुक मेरा मुल्ला आज़ाद साहब के ज़माने का है। कई रातें हमने इस मस्जिद के साथ जो हुजरे होते थे उनमें गुजारे। इनके जो वालिद हैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब उनके साथ हमारे गैर मुल्की सफ़र भी रहे। फिर उनकी माशाअल्लाह तबीयत के अंदर सादगी फिर सराकीपन उनके साथ इस घर के साथ मेरा कमाल दर्जे का मोहब्बत का ताल्लुक है। साबका 4 महीनों में भी मैं 3 दफ़ा पहले यहाँ जुमा पढ़ गया हूँ। तो आपको पता है जब मैं हॉलीडे होटल में होता हूँ तो उसके जो मालिक हैं हमारे भाई और वो और उनके अमले के लोग हम इकट्ठे आके लाल मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। और हस्ब मामूल मैं उसी तरह आया अल्हम्दुलिल्लाह के जनाब मुल्ला का खुतबा भी सुना, मुल्ला के पीछे नमाज भी पढ़ी, मुल्ला ने दुआ की वो भी। फिर एक ऐलान भी उन्होंने किया जो लोगों ने पसंद नहीं किया कि जी मुझसे वही मुसाफा करे जो यूं हो यूं हो यूं हो। उन्होंने अपने जहन के मुताबिक जो दीन का एक नक्शा बनाया हुआ है उसके मुताबिक कहा तो लोगों ने बड़ा बुरा मनाया इस बात को क्योंकि हुजूर का फरमान है कि मुसाफा किया करो। बहरहाल उसके बाद मैंने सुन्नतें पढ़ी। अभी मैं सुनते पढ़ रहा था लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, किसी ने सलाम किया, किसी ने कलाम किया जिस तरह आप जानते हैं, किसी ने कोई मसला पूछा। उसके बाद जरा कुछ हजरात सल्फे भी नहीं, कुछ हजरात ने वीडियो भी बनाई लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा कि मस्जिद है। बहरहाल इसी दौरान उनके 2 मुफ्तियान किराम उन्होंने कहा कि जी ये खुलो का केस है तो आप दारुल इफ्ता तशरीफ लाएं। तो मैं दारुल इफ्ता में चला गया। पहले भी मैं जाता था दारुल इफ्ता में बैठता था। वो आपको पता है आजकल हसन अल्लाह यानी साहब के साथ भी हमारी इल्मी गुफ्तगू हो रही है। उस बारे में मैंने 2 किताबों के हवाले उनसे पूछे। फिर एक हमारे पास केस आया था एक क्रिश्चन का कि उसकी एक बेटी मुसलमान हो गई है, क्या वो वारिस हो सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा जी ये खुलो का केस है। तो खुलो का केस मैं सुन ही रहा था, यानी वहाँ तकरीबन 18-20 मिनट में दारुल इफ्ता में बैठा। पहले मस्जिद से भी मैं दारुल इफ्ता में उस वक्त है जब 95% लोग मुझसे मिलकर जूस वगैरह भी पी रहे थे। हाँ चाय जूस बड़ा मेरा एजाज किया अल्लाह उनको खुश रखे। दारुल इफ्ता मुफ्ती तहसीनुल्लाह साहब हाँ जो जब मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके यहाँ मुलाजिम है वो लोग। तो इसी तरह बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू हो रही थी। मुफ्तियान किराम थे, मैं था, अच्छा बहुत सारे साथी हैं। उन्होंने कहा जी हम इस मस्जिद की कमेटी का मेंबर है, किसी ने कुछ कहा, मैं उनके नाम नहीं लेता ताकि मौलाना अब्दुल अजीज साहब उनकी वजह से कुछ मामलात ना पड़े क्योंकि इस घर के साथ मेरा ताल्लुक भी एक दीनी और इल्मी और मजहबी घराना है। फिर सराकी लोगों का तो आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। तो इसी दौरान बाहर से वीडियो बनाते हुए हजरत जो आए उन्होंने जो कुछ कहा, फिर मेरे रवानगी तक जो उन्होंने वीडियो बनाई, फिर ख़ुद आधे घंटे के बाद या 35 मिनट के बाद डाली क्योंकि फिर तो फूलों का ऐसा तसलसल शुरू हुआ। बहरहाल मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। मुझे जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों ने बताया कि जी ये बिल्कुल अकल से फारिग है, इसने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ये बकवास की है। फिर मुझे सिपाह वालों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि इसने फ़लाँ मुल्ला आज़म तारिक जो उनके बेटे के बारे में ये बकवास की है। बहुत सारे मुझे देवबंदी उलमा के फ़ोन माजरत के आए। अब आप चूँकि एक मजहबी उससे उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 दिन ठहर जाए, हम इसको आपके साथ बिठाते हैं, ये माजरत भी करेगा और उसके साथ। अच्छा फिर कहते हैं जी मुफ्ती साहब ने कहा है कि शादियाँ, आपको तो पता है मैं तो ये कहता हूँ कि शादी सिर्फ एक, अलबत्ता गुनाह से बचने के लिए निकाह आप 2, 3, 4 कर सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से, क्योंकि कुरान का हुक्म है। सही। अच्छा वो कहते हैं जी इन्होंने कहा 19 शादियाँ, पहले तो शादियाँ नहीं है। फिर 19 का आदत के अंदर उनको क्या इख्तिलाफ है, अगर मुख्तलिफ औकात में मेरी ज़िंदगी के अंदर 19 निकाह हुए हैं तो ये भी कोई ऐसा काम नहीं। फिर कहते हैं जी क्या मतलब 19 निकाह हुए हैं आपके? हाँ किस तरह? उस तरह हुआ ना कि वजाहत कर देना ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि ताकि क्लैरिटी आए। देखिए मेरे बेटे, मैं 82 से अल्हम्दुलिल्लाह जब मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में भी गया। मेरा पहले दिन से फार्मूला यही था कि गुनाह नहीं करना। सही। अब इस दौरानिया के अंदर जिन जिन ख़वातीन ने मुझे पैगाम निकाह भेजा, और मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा, मैंने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं भेजा क्योंकि तो मेरे घर के अपने मामला बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद साहिब औलाद हूँ, मेरे बच्चे जो है वो साहिब औलाद है। जिस मोहतरमा ने पैगाम निकाह भेजा उससे मेरा निकाह हुआ। ठीक है। अगर मैंने 19 निकाह उन ख़वातीन के कहने पर और एक वक्त में सिर्फ 4, अच्छा। तो मुझे बताया कि इसमें कौन सी ऐसी शरी बात है। सही। अब बड़ी बात है, मैं इसलिए नहीं कहता कि सैयदना इमाम हसन मुज्तबा के कितने निकाह हैं, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के कितने निकाह हैं। खुद ये जो अभी ज़माने में हमारा
فرما روا گزرا ہے جس کا آج پوتا محمد بن سلمان جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو ان کے معاملات ہیں، ان کے جو دادا تھا عبدالعزیز، اس کے کتنے نکاح تھے. خود عالم عرب میں جاتا ہوں، سال میں 5 مرتبہ دبئی جاتا ہوں، وہاں کے جو عرب مجھے ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اچھا ابھی تک آپ کے یعنی 4 کو برقرار رکھتے ہوئے، 4 کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے ٹوٹل جو نکاح ہوئے وہ 19 ہیں. جی ایسی ہے. تقریباً یہ بتائیں کہ یہ جو نکاح ایک بسیار کا معاملہ ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے، آپ کی ہماری وقت گفتگو ہوتی رہی کہ نکاح مسیار یا بسیار، اس کو ذرا درست کر دیں. ہم تو عالم نہیں، آپ لوگوں کے پاس چھوٹا موٹا بیٹھتے ہیں، سمجھ سنیں لفظ ہی جانتے ہیں. یہ آپ پاکستان میں میرے خیال میں تو سب سے بڑے اس کے وکیل ہیں شاید. نہیں، آپ اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے پھر اس کو ذرا سمجھا دیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. خود جنہوں نے اس نکاح کے نام کو متعارف کرایا ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ یہ نکاح مسیار ہے یا نکاح میثار ہے. ٹھیک ہے. ابھی کہتے ہیں جی آسانی کے لیے ہم نے کیا تو پھر میثار ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر سیرانی ہے تو پھر نکاح مسیار ہو گیا. بہرحال یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا ذکر فقہ میں نہیں ملتا، لیکن بہرحال انہوں نے نوجوانوں کی آسانی کے لیے کہ جب کسی ملک میں جائیں تو بدکاری میں مبتلا نہ ہوں، وہاں کی اس محترمہ سے نکاح کر لیں جب تک وہاں رہیں. یہ ٹائم بارڈ ہوگا؟ نہیں، بقول ان کے اس میں ٹائم نہیں ہے، چاہے وہ جناب 6 مہینے کا ہو، چاہے 4 مہینے کا ہو، چاہے 3 مہینے کا ہو. مدعے میں اور نکاح مسیار میں یہی فرق ہے کہ مدعے کے اندر تو وقت کا تعین ہے، اور اس سے زیادہ بہتر تو میرا فتویٰ ہے کہ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو، اس سے جو آپ معاہدہ کر لیں وہ شرعی نکاح ہے. یہ تو مدعے سے بھی بہتر ہے. پچھلے دنوں حسن اللہ یاری سے بات ہوئی، اس میں ٹائم بار نہ ہو. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، حسن اللہ یاری سے یہی بات ہوئی نا کہ متع حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے نہیں کیا. صحیح. میرا فتویٰ کیا ہے؟ وہ ہے استمتاع کا. فمستمتعتم بہ منہن فآتوا. قرآن کہہ رہا ہے. اس نے کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا 2 بنیادی فرق ہے. اس میں وقت کا تعین ہے، استمتاع میں وقت کا تعین نہیں. دوسرا وہ کہتے ہو کہ بیوہ اور مطلقہ کے لیے ہے، یہ کوئی پابندی شرعی نہیں ہے. بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کنواری ہو تو استمتاع تینوں سے ہو سکتا ہے. صحیح. تو بہرحال یہ ایک علمی موضوع ہے. تو مولانا اچھا، مولانا نے جو کل ہمیں باتیں کی نا، جی جی، اس میں انہوں نے ایک تو یہ نکاح شادیوں والی بات کی کہ جی وہ کہتے ہیں جتنی مرضی شادیاں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط بات ہے. اچھا، دوسری بات انہوں نے شراب کی. تو جو آپ کی وہ ویڈیو والا معاملہ ہے نا، پچھلی ایک 24 والی جو ویڈیو تھی کہ الکوہل جو ہے وہ اثر نہ ڈالے دماغ پہ، تو اس کے حوالے سے جو ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ واڈکا کے حوالے سے بھی ایک بات تھی. اس میں ذرا کلیئرٹی سے بات کریں کہ کون سی شراب یا الکوہل جو ہے وہ جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ سوال سب سے پہلے کیا گیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے. صحیح. کہ آپ جو تمباکو والا پان اور 2 کروڑ اردو بولنے والا انڈیا اور پاکستان کا شخص تمباکو والا پان جو کھا رہا ہے، جو آپ اور میں 2-2.5 منٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتے، ہمارے عقل بھی ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر متلی کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ٹانگوں کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. جب میں نے یہ بات کی تو مجھے بہت سارے پٹھانوں نے کہا کہ جی آپ کی تحقیق بالکل درست ہے. جب وہ دلائل دینا کہ تمباکو والا پان حلال ہے تو وہی میری طرف سے سمجھ لیا جائے کہ جو بھی الکوہل والا مشروب ہے اس میں بھی وہی دلائل ہوں گے کہ ہمارے عقل سے پہلے حلال ہے. باقی شراب کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. ایک دفعہ نہیں، میں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ تو خود صاحب علم ہو. الخمر، شراب اور دارو، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. لیکن اس وقت میری تحقیق کے مطابق پوری دنیا کے اندر کہیں بھی خمر نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ الکوہل ہے جو ایک کیمیکل سے تیار ہو کے آتا ہے. یعنی وہ الکوہل کی حد تک جو اثر نہ ڈالے دماغ پہ وہ جائز ہے. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ انتم سکارا، کہ تم حالت نشہ میں ہو، حتی تعلموا، جب تمہارا علم درست ہو جائے، ما تقولو، آپ کی زبان. جس طرح تمباکو کا پان مفتی اعظم کے لیے حلال ہے، اسی طرح الکوہل جو ہے جو اثر نہ ڈالے وہ حلال ہے. اور میرے لیے حرام ہے کیا؟ تمباکو والا پان کے میں نے 5 دفعہ تجربہ کیا. جن حضرات کا، علماء کا آپ نے نام لیا، اللہ کو خوش رکھے. حضرت شاہ احمد نورانی صاحب سے بھی 1 دفعہ میں نے پان لیا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے ہاتھ سے تو 2-3 دفعہ لیا. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے بھی 1 دفعہ لیا. ایک شیعہ عالم تھے مجھتے ان سے بھی لیا. 5 کے پان کو میں نے 5 دفعہ استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے جیسا آدمی 2-2.5 منٹ سے زیادہ اسے استعمال نہیں کر سکتا. ہمارے عقل بھی ہو جاتا ہے، دماغ گھومتا بھی ہے. اور مفتی صاحب جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں الخمر نہیں ہے، الکوہل ہے،
تو اس کا مطلب ہے پھر الخمر والی یعنی حرام ہونے والی اگر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، یہ وائن جو ہے وائن کے اندر الکوہل کم ہے، اچھا، اور شراب کا جوس ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی جو خم تھا مختلف جو فروٹوں کا، اس کے اندر انگور کو بڑی بنیادی وہ تھی. اور واڈکا واڈکا نہیں ہے، واڈکا تو کیمیکل سے بن رہا ہے، یعنی واڈکا حرام ہے. حالات نہیں ہے. میں نے کہا جو مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے تمباکو والے پان کے بارے میں دلائل دیں گے وہی دلائل ان کے لیے ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو جو واڈکا ہو کوئی بھی قسم کی مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھے نا آپ کہ حضرت آپ آپ، مفتی ہے نا. میں مفتی تو ہوتا تو پھر جناب مولانا عبدالعزیز صاحب کا یہ انداز ہوتا بد اخلاقی کا جو انہوں نے کیا ہے. مانا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی صاحب شراب کو حلال کر رہے ہیں. ایک عقل کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ مولوی عبدالعزیز ہو چاہے آپ ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب پوچھے کہ حضرت آپ جو تمباکو والا پان استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ 2-2.5 منٹ استعمال نہیں کر سکتے، شیخ الحدیث پٹھان سے پوچھیں کہ آپ جو نسوار استعمال کرتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ استعمال کیا، میں جو 1.5 منٹ بھی میرا دماغ نہیں ٹھہرا. تو اب آپ کے دلائل کیا ہیں؟ جو وہ دلائل تھے وہی میرے دلائل ہیں. چلو مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے تقی عثمانی صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں آپ کا سوال ان کے سامنے رکھ دیں گے. یہ بتائیں آپ پہ اعتراض جو آپ میرے پاس آنے سے پہلے مولانا عبدالعزیز سے ہوا ہے نا. جی جی اسی لیے آپ سے سوال اسی کر رہا طرح ہوں. پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب سے وہ میرے بیٹے وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ علمی آدمی ہو نا. مفتی تقی عثمانی مجھ سے بڑا عالم ہے نا، شیخ الاسلام ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے. ان سے پوچھ لیں صحیح جو وہ دلائل دے وہی میرے چلو آگے آ دلائل. جاتے ہیں. جی مولانا کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، جی انہوں نے کہا جی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو جہان کی اداکاریں اور یہ وہ اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کمپنی تنازع متنازع جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی وضاحتیں ساری ہمیں سنی ہوئی ہیں، شیشے کے پیچھے کس طرح سے وہ نظر آئی اور اس نے ویڈیو بنائی، وہ ساری چیزیں کیا وجہ ہے کہ جی وہ آپ ہی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو یہی سوال مولانا طارق جمیل سے بھی پوچھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نیک سے بھی پوچھ لیں، جو وہ لیکن جواب ان کی اس طرح سے تو نہیں آتی. نہیں آتی. میں مولانا کی شکایت نہیں کرتا، مولانا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی ڈھونڈیں، جو وہ جواب دیں وہی میرا جواب ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے کہا آپ سے جب کب میری فون پہ بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ میں قانونی کارروائی کا سوچ رہا ہوں، دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے. تو اس سچویشن میں کیا آپ کوئی مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ساتھ آپ کو دھمکی بھی لگائی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میں مجاہدین کو کہوں گا کہ وہ آپ کا علاج کریں گے. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ وزارت داخلہ کا معاملہ ہے، میرا نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ان بیچاروں نے وائرل ہونے کے لیے، ایک آدمی نے مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا جی یہ وہی ہے جو برقع پہن کے اپنے خاندان کو سب کو مروا دیا اور خود بچ گیا. صحیح یہ وہ ہے جس نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف یہ بات کی. یہ وہی ہے جس نے مولانا اعظم طارق کے بارے میں یہ بات کی. یہ وہی ہے جو علماء دیوبند کا دل دکھاتا رہتا ہے. یہ انہوں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا. میں نے معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے، 4 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا. کہیں آپ واللہ عزیز آپ ڈر تو نہیں گئے؟ جو آدمی اللہ کے سپورٹ کرے وہ ڈر جاتا ہے. آپ تو خود جناب کہتے ہو آپ کے مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں. واللہ عزیز ایسے نہ کریں مفتی صاحب، آپ کے مدرسے میں بتاؤ ساتھی آپ کے پاس آ کے بیٹھتے رہے ہیں، کھانا کھاتے آپ کو رہے ہیں. پڑھنے کی سعادت وہاں نہیں ہوئی، بیٹھے لیکن بہرحال مدرسہ بیٹھے بیٹھے واللہ عزیز ذو انتقام. یہی انداز حریم شاہ کا تھا، رات میں اس کا فون آیا ہوا تھا اور یہی انداز ملتا جلتا اس بیچارے نے تو نہیں کیا لیکن اس کو ڈالا گیا جس کا نام قندیل بلوچ تھا. میں مولانا کے لیے کچھ نہیں کرتا، سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے. اس مسجد میں اگر 1500 2000 2500 لوگوں نے نماز پڑھی، سارے جناب مجھ میں سے زیادہ انہوں نے جناب سلام بھی کیا، ملے تو معلوم ہوا کہ قوم تو میرے ساتھ کری ہے. صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میں پہلے بھی ایک بار مفتی صاحب کو منع کر چکا ہوں کہ آپ کا چونکہ اس طرح کا ایک پاپولرٹی اس طرح کی ہے تو آپ لال مسجد میں نہ آیا کریں، اس سے ہمارے لیے ایک طرح سے سوال اٹھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو میں ان کو منع کر چکا تھا تو مفتی صاحب شرارت کے طور پہ یہاں پہ آئے. انہوں نے کوئی مجھے منع نہیں کیا. انہوں نے مجھے صرف یہ کہا تھا اس وقت کہ آپ شادیوں کے بارے میں مزید گفتگو نہ کریں. میں نے کہا، اور بلکہ مختلف چینل نے جب پوچھا تو میں نے کہا ایک مولانا صاحب سے محراب میں کھڑے ہو کے میں نے وعدہ کیا ہے تو آج کے بعد شادیوں کی تعداد میں نہیں بتاؤں گا. میں تو ان کے ساتھ ایک میرا خاندانی تعلق ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک اس عمر کا سفید ریش ملا جو اپنے لیے خود ویڈیو بناتے ہوئے آتا ہے اور جس انداز سے گفتگو کرتا ہے، کیا یہ اسلام ہے یا وہ مفتی عبدالقوی صاحب جو دارالافتاء میں بیٹھ کے ایک فتوے کے اوپر رہنمائی دے رہا ہے اور انتہائی صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے چلا جاتا ہے، یہ انسان ہے یا یہ انسان؟ مسجد سے نکالنے پہ آپ کا کیا کہیں گے؟ یہ مجھے شریعت نکالا تو نہیں کیا، مجھے کہا گیا کہ جناب آج کے بعد آپ نے نہیں آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے.
انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کہا اللہ اکبر. اور باقی بات یہ ہے کہ مسجد یہ سرکار کی ہے. یہ ملا عبدالعزیز جو ہے وہ سرکاری جناب اوقاف کی مسجد کا جناب کیسا اہلکار ہے اور ان کا سرکاری ملا ہے. یہ وہ بتائے گا اور محکمہ داخلہ بتائے گا. محکمہ داخلہ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس مسجد سرکاری میں مفتی عبدالقوی صاحب اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں اور اگر ایک اس طرح کا سرکاری ملا کسی قصاصی انداز اختیار کرے تو کیا یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو محکمہ داخلہ بتائے گا. لیکن میں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی. میں نے کارروائی اللہ کی طرف منتقل کر دی ہے. اللہ کرے مولانا کا انجام قندیل بلوچ والا بھی نہ ہو، حریم شاہ والا بھی نہ ہو. بس لاسٹلی ایک چھوٹی سی میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہلکی سی یاد تازہ کریں گے 97 کی. یاد ہے نا آپ کو کہ آپ کے مدرسے میں اجاز ترین صاحب اور ہمارے سارے ملتان کے صافی ہم آتے ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں جب آپ تشریف لاتے تھے بغیر کھانے کے یا بغیر سونے حلوے کے میں بھیجتا تھا؟ نہیں ہم جو کھانے والے تھے ہم کھانا کھاتے تھے. دوپہر کی گرمی ملتان میں گزارتے تھے. آپ کے مدرسے میں شدید گرمی ہوتی تھی اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہوتے تھے ہمارے صافیوں میں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. جس کا جو شوق ہوتا تھا وہ وہاں آرام سے دوپہر گزارتا ہوتا تھا. اور ظاہر ایک اچھی یادیں آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اور مفتی عبدالقوی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.